السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اور دور و نزدیک سے سننے والے مشاہدین کرام، آج کا عنوان ہے مصیبت پر صبر کے انعامات۔ مصیبت پر صبر کے انعامات، یعنی کوئی شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس صبر کرنے والوں کو کیا فائدہ دیتا ہے، کیا انعام دیتا ہے، آپ کے سامنے اس فائدے کو ذکر کریں گے۔ ابھی میں نے جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور وہ 3 آیتیں ہیں، 155 نمبر، 156 نمبر اور 157 نمبر۔ اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کا مفہوم، پھر اس کے بعد اس موضوع کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، بشارت دے دو۔ صبر گویا کہ کوئی ایک بڑا مقام ہے، بہت بڑا کام ہے، ایسا کام ہے کہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے۔ خوشخبری اللہ رب العالمین کسی جنرل کام پہ نہیں دیتا ہے، کوئی عام چیز پر نہیں دیتا ہے۔ دنیا میں بھی کسی کو بشارت دی جائے تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے انعام ہے، تمہیں نوازا جائے گا، تمہیں ایوارڈ دیا جائے گا، یہ تو کوئی عام کام پہ نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا کام، ایک کوئی گول اچیو کرتا ہے، کوئی بہت بڑا مقصد پا لیتا ہے، تو اس وقت دنیا میں بھی کسی کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین صابروں کو بتا رہا ہے، صابروں کے بارے میں، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صبر کرنے والے کون ہیں؟ جس کو کوئی مصیبت، کسی بھی طرح کی مصیبت، پریشانی، رنج و غم لاحق ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ چاہے موت کی مصیبت آ جائے، گھر میں کسی کا جنازہ ہو، بیمار ہو جائے، کچھ دولت ہلاک ہو جائے، کچھ نقصان ہو جائے، تجارت میں گھاٹا ہو جائے، گھر جل جائے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئے، اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو جو شخص اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون اور صبر کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی، صلوات، رحمت، نوازشیں، مہربانیاں اللہ کی طرف سے۔ جو لوگ مصیبت پہنچنے پر اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے آدمی پر صلوات، مہربانیاں اور نوازشیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بشارت سنا دو، تو اللہ 3 بشارتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ان 3 بشارتوں میں سے کہ یہ بشارت ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلوات، مہربانیاں اور نوازشیں نازل ہوتی ہیں، ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری بشارت یہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کی مہربانی اور نوازش ان پر نازل ہوتی ہے، اور دوسری بشارت یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور تیسری بشارت یہ ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ تیسری بشارت ہے۔ تو یہ مہربانیاں، یہ رحمتیں، یہ ہدایت، یہ سب کن کے حصے میں؟ یہ ان لوگوں کے حصے میں جن کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی رنج آتا ہے، کوئی ملال آتا ہے، وہ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو 3 بشارتیں، 3 خوشخبری دے رہا ہے۔ موضوع کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو صبر کا مفہوم بتا دیں،
تاکہ صبر کو سمجھنے میں اور صبر کرنے میں آسانی ہو۔ صبر کو ہم معنوی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے سمجھ لیں، صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر یہ جو عربی لفظ ہے صاد با را، صبر، اس کا جو ہے لغوی معنی ڈکشنری میں صبر کہتے ہیں روکنے کو، حبس، روکنا، کنٹرول میں رکھنا۔ کس چیز کو اور کس چیز سے؟ کس چیز سے کنٹرول میں رکھنا ہے؟ تو نفس کو روک کے رکھنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا، نفس کو روک کے رکھنا، یہ ہے لغوی معنی، نفس کو روکنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہ صبر کا کس چیز سے؟ جزا فضا سے، یعنی آہو بکا، جزا فضا، رونے دھونے، چیخنے چلانے، اس سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صبر ہے ڈکشنری میں۔ شریعت میں کس کو کہتے ہیں صبر؟ شریعت میں یا اسلام کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر جب صبر کی بات آتی ہے کہ آپ صبر کریں، صبر کریں، ہمیں جب تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ صبر کیجئے، آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کو صابرین میں سے ہونا چاہیے، صبر کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے، تو اس وقت شریعت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اس وقت شریعت کیا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے صبر سے؟ تو شرعی اصطلاح میں صبر کا مفہوم ہے شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ شریعت نے دائرہ بنایا ہے، تعلیم دی ہے، حدود بنایا ہے صبر کرنے کا، تو شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ صبر کا شرعی مفہوم ہے، اصطلاحی مفہوم۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اور سمجھنے کے اعتبار سے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ذرا وضاحت کے ساتھ تو اور بھی معنی مفہوم واضح ہوگا۔ وضاحت کے ساتھ اس طرح کہیں گے کہ نفس کو قرآن و حدیث پر ثابت قدم رکھنا، نفس کو قرآن اور حدیث، یہی ہمارا بیس ہے، یہی ہمارا دین ہے، نفس کو قرآن اور حدیث پر ثابت قدم رکھنا اور اس کو رونے دھونے اور شکوہ شکایت سے کنٹرول میں رکھنا، شکوہ شکایت سے بھی روکے رکھنا، نفس کو شریعت پر، قرآن و حدیث پر قائم رکھنا، اس پر جو ہے ثابت رکھنا، اور آہو بکا سے، ظاہر سی بات رنج تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، ہلہ کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، بے صبری کا اظہار کرتا ہے۔ تو صبر کے مفہوم میں یہ ہے، شرعی مفہوم میں یہ ہے کہ نفس کو قرآن و حدیث پر ثابت رکھنا اور آہو بکا سے اور شکوہ شکایت سے روکے رکھنا، شکوہ شکایت بھی نہیں، دونا دھونا بھی نہیں، اور شریعت نے جیسے چپ کا حکم دیا ہے اسی انداز میں ہم چپ اپنے نفس کو کنٹرول میں لے آئیں گے۔ یہ صبر کا شرعی مفہوم ہے۔ اب یہاں پر صبر کی قسمیں جان لیتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی، علماء نے اور بھی اقسام بیان کیے، لیکن موٹے موٹے انداز میں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ آج دھیان سے سمجھیں اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صابرین میں سے بنائے، کیونکہ صبر کے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ابھی جب سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اے کاش میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو لوگ صبر کرتے، بڑے بڑے انعامات ہیں۔ تو بڑے بڑے انعامات میں سے جو اہم ترین انعامات ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو وہ جذبہ اور وہ شوق پیدا ہوگا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی ایک قسم ہے طاعت اور بھلائی کے کام پر صبر کرنا۔ طاعت کہتے ہیں نیکی، خیر کا کام، بھلائی کا کام، عبادت کا کام، دین کا کام، اسلام کا کام۔ طاعت، نیکی کے کام پر صبر کرنا صبر کی ایک قسم ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا نیکی کے کام پہ اس میں کیا صبر ہے؟ تو ہے، صبر ہے۔ یہ ہمارا جو نفس ہے نا نیکی کی طرف نہیں جاتا ہے، نیکی کی طرف لگانا پڑتا ہے۔ یہ نفس نہیں چاہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھے، نہیں چاہتا۔ یہ نفس نہیں چاہتا ہے وضو کرے، مسجد جائے، نماز کے لیے انتظار کرے، جماعت سے نماز پڑھے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، کما کر لائی ہوئی دولت میں سے غریبوں کو زکوٰۃ دے۔ یہ نفس نہیں چاہتا، اس نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بطور خاص جب کسی عبادت میں مشقت ہو، اس کے اندر تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو پھر نفس تو اور بھی نہیں چاہتا۔ جیسے ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنا، عشاء کی نماز پڑھنا، مغرب کی نماز پڑھنا اور فجر کی نماز پڑھنا، نرم بستر کو چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ٹھنڈے ماحول میں مسجد آنا،
اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا صبر، نیکی کے کام پر کیسا صبر، نیکی کے کام پہ بھی صبر کرنا، ان تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ یہ جو نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، نیکی کی طرف نفس ہمارا نہیں آ رہا ہے، نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس نفس کو نیکی کے کام کی طرف آمادہ کرنا، نیکی کے کام پر لگانا، یہ صبر کی ایک قسم ہے، صبر کی قسم ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس عبادت میں جو مشقت ہے وہی ہمیں برداشت کرنی ہے، اپنے طور پر عبادت میں مشقت نہیں لانی ہے۔ جیسے کوئی چل کر کے پیدل حج کر رہا ہے، یہ اپنی طرف سے مشقت لا رہا ہے، اسلام میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ عقیدہ، ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ وہ لوگ منت مانتے ہیں ہم سو کر کے جو ہے مندر جائیں گے، ہم جو ہے پیدل چل کر کے فلاں یاترا پہ جائیں گے، ہم جو ہے سر کے بل چل کر کے جو ہے درگاہ پہ جائیں گے فلاں۔ یہ ہندوانہ عقیدہ، اسلام میں یہ چیز، اسلام میں سہولت ہے تو سہولت کو اختیار کریں۔ تو صبر کی ایک قسم ہم نے بیان کی آپ سے، نیکی پر صبر کرنا۔ تو نیکی پر سمجھ رہے ہیں، نیکی کی طرف نفس نہیں آنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم نیکی پر لگانے کے لیے نفس کو آمادہ کریں گے، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہے محرمات پر صبر کرنا۔ محرمات سمجھ رہے ہیں، حرام کردہ چیزوں پر صبر کرنا، حرام کردہ چیز، اس کو آپ کہہ لیں کہ منہیات، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا، اپنے نفس کو روکنا، ان چیزوں سے اپنے نفس کو روکنا۔ اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے نہ کرو، رسول نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اور عام طور سے کیا ہوتا ہے، نفس ادھر ہی بھاگتا ہے، نماز کی طرف نہیں بھاگے گا۔ ہم اگر کسی دوست کو کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے، نہیں جائے گا، اسی دوست کو کہتے ہیں چلو فلم دیکھنے جاتے ہیں، ابھی کبھی تیار ہو جائے گا۔ نماز میں ہزار بہانے، پینٹ صحیح نہیں ہے، لباس گندا ہے، ہم پاک نہیں ہیں، ہزار بہانے ہوتے ہیں نیکی کے۔ لیکن اگر آپ فلم دیکھنے کے لیے کہیں کہ وہ نہیں کہے گا، کوئی بہانہ نہیں، کھانا نہیں کھایا ہو تو بھی چلے گا، پیاس لگی ہو تو بھی چلے گا، پینٹ شرٹ گندا ہو تو بھی چلے گا، نہیں نہایا ہو تو بھی چلے گا، کہ نماز کے لیے نہ، بہت ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ تو محرمات کی طرف نفس بھاگتا ہے، شہوات کی طرف، لذتوں کی طرف نفس بھاگتا ہے، نیکی طرف نہیں جاتا رہتا ہے۔ تو نفس کو پکڑ کے کھینچنا ہے، ادھر نہ جاؤ، یہ حدود ہیں، یہ منع کردہ جو ایریے ہیں، تم ادھر نہ جاؤ۔ نفس کو ہم منہیات سے روکیں گے، کنٹرول میں رکھیں گے، منہیات سے روکیں گے۔ کس طرح سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ محرمات کے برے نتائج ہیں۔ اگر آپ برائی کرتے ہیں، خواہشات پہ چلتے ہیں تو اس کے بھیانک انجام ہے، اللہ پکڑے گا۔ تو اس کے برے اور بھیانک انجام اور اللہ کی پکڑ کو سامنے رکھتے ہوئے نفس کو آمادہ کرنا ہے اور منہیات سے روک کے رکھنا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ صبر کا بہت بڑا جو ہے یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے روکنا۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں موبائل ہاتھ میں ہو، تنہائی ہو، نیٹ ہو، تو ہم غلط چیز کی طرف بھاگتے ہیں، منہیات کی طرف جا رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، حتیٰ کہ اگر بستر میں ہو جائیں، لحاف میں ہو جائیں، بیوی کو بھی پتہ نہیں، گھر میں کسی کو پتہ نہیں، بغل میں سویا ہوا دوست کو پتہ نہیں۔ یہاں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی بچائے گا، اور دین کا علم ہوگا تو وہ بچائے گا۔ ورنہ آج زمانہ بڑا پرفتن ہو گیا، اپنے آپ کو بچانا کہیں بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ کل کو لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے تو فتنے کا شکار ہوتے تھے، آج لوگ گھر میں رہتے ہوئے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں ہر اعتبار سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم تھی، منہیات پر صبر کرنا، محرمات پر صبر کرنا۔ صبر کی تیسری اور آخری قسم ہے جس کے تعلق سے ہمارا آج کا بیان ہوگا، اکثر و بیشتر بیان اسی تعلق سے ہوگا، وہ ہے آزمائش پر صبر کرنا۔ آزمائش، امتحان، ابتلا، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، جسم کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، دنیاوی پریشانی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی آ جائے اس پر صبر کرنا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، پریشانی بھیجتا رہتا ہے۔ تو آزمائش پر صبر کرنا، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، ایک مومن کا وتیرہ ہے، ایک مومن کا وصف ہونا چاہیے کہ اس کو تقدیر الہی کا حصہ مان کر صبر کر لے، صبر کر لینا چاہیے۔ تو اخلاق کے باب میں، ادب کے باب میں صبر کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اسلام نے اس کی طرف بڑی رہنمائی کی ہے۔ قرآن میں بیشتر مقامات پر اللہ نے کتنے سارے مقامات پر صبر کا تذکرہ کیا ہے۔
جب آپ جو میں نے اپلیکیشن بتایا اسلام 360 اس کو استعمال کرتے ہوئے قرآن میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں صبر کہاں کہاں آیا ہے، کیا انعامات ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے صبر کا اور صابرین کا تذکرہ کیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اپلیکیشن کھولیں اسلام 360، اردو پہ جائیں، اردو زبان منتخب کریں، وہاں پر صبر لکھیں، آپ دیکھیں وہاں 80 سے زیادہ آیتیں آئیں گی جہاں پر اللہ رب العالمین صبر کا تذکرہ کر رہا ہے، صبر کے بدلہ کا تذکرہ کر رہا ہے، صبر کرنے والوں کا انعامات بیان کر رہا ہے۔ 80 سے زیادہ قرآن میں آیات ہیں صبر سے متعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کے تعلق سے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے، بہت ساری باتیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے ہم صبر کی طرف، موضوع کی طرف، انعامات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 سے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین پھر آگے ذکر کر رہا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر جو خیر اور شر کے ذریعے آزمانے کا مسئلہ ہے، تو اللہ رب العالمین دراصل یہ چاہتا ہے، یا اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے کہ بندوں کو نعمت دے کر آزماتا ہے اور بندوں کو مصیبت دے کر آزماتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے وہ بھی آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے وہ بھی آزمائش ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ کسی کو نعمت میں دیکھ کر سمجھتے ہیں بڑا خوش انسان ہے، بہت بڑا جو ہے اچھا انسان ہے۔ نہیں، کسی سے غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے۔ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی بھی ابتلا اور آزمائش ہے، اور کوئی نعمت میں ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے۔ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے، نعمت اور مصیبت کے ذریعے آزمائیں گے۔ ہم بڑے خسیس قسم کے انسان بن جاتے ہیں جب ہمارا اپنا کوئی جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کر ہنستے ہیں، ہم جو ہے بڑے اچھے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں بھی آزما رہا ہے۔ غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی نعمت پر، اللہ کی نعمت پر، اللہ کی دی ہوئی کسی بھی طرح کی نعمت پر کسی کو غرور نہیں ہونا چاہیے۔ دولت بھی اپنی جگہ، نعمت بھی اپنی جگہ آزمائش ہے، اور مصیبت بھی اپنی جگہ آزمائش ہے۔ یہ اللہ ذکر کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، اور یہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نعمت دے کر آزماتا ہے، اور کبھی جو ہے مصیبت دے کر آزماتا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ نعمت میں کون شکریہ بجا لاتا ہے، مصیبت میں کون صبر کرتا ہے، اور کون ان دونوں مقامات پر جو ہے اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے، بے صبری کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہو، پریشانی وہ بھی آزمائش ہے، نعمت وہ بھی آزمائش ہے، اس بات کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہماری رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، رسولوں کو بھیجا، سب سے بڑی آزمائش تو ان کی تھی۔ ستائے گئے، مارے گئے، اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے، کتنے انبیاء کو قتل کیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ سب سے بڑی تکلیف تو ان کو جھٹلایا گیا، تم تو نبی ہی نہیں۔ یہی سب سے بڑی بات ہوتی، نبی بنا کر بھیجے گئے اور قوم کے اکثر لوگ یہ کہتے کہ تم نبی نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بارے میں ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دی، ہمت بدھائی ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 34 سے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کو جھٹلایا گیا، تو ان پیغمبروں نے اس تکلیف پر جو تکلیف دی گئی اور ان کو جھٹلایا گیا، فصبروا، ان لوگوں نے صبر کیا۔ یہ صبر کی تعلیم اللہ اپنے پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کرے اور اس کے ذریعے اپنی امت کو صبر کی تنقیل کرے۔ صبر ہم سے پہلے انبیاء نے کیا ہے،
اللہ نے حوالہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بدائی، ہمت دلائی ہے، اور پھر اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کے راہ پر صبر کیجئے۔ اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں آپ بھی صبر کیجئے جیسے انبیاء نے صبر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا پس منظر، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، پھر امت محمد کو، ہمیں بھی، مومنوں کو بھی ذکر کیا تم بھی صبر کرو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب ہوتے ہوئے ہم سب کو، جمیع انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اے ایمان والو تم لوگ صبر کرو، وصابروا ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے رہو، ورابطوا اور جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہو، واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں، پھر اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر ہمارے بارے میں صبر کی تعلیم دی ہے، صبر کا پس منظر بیان کیا۔ انبیاء، سارے انبیاء نے تکلیف پر صبر کیا ہے، تم بھی صبر کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ بھی صبر کریں، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ہم بھی صبر کریں۔ یہ صبر جو ہے بہت بڑی دولت ہے۔ تو صبر جو ہے، صبر کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے اگر کسی کو صبر کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ صبر سے متعلق ایک بنیادی مسئلہ یہ سمجھیں کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اس مصیبت پر ہم جو ہے صبر کریں گے، اس کو تقدیر کا حصہ مانیں گے، جزا فضا نہیں کریں گے، غیر اللہ کو نہیں پکاریں گے، غلط راستے کی طرف نہیں جائیں گے، اور صبر کا جو مقام ہے اسی وقت صبر کریں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، جس وقت ہمیں صبر کرنا ہے اسی ٹائم صبر کرنا چاہیے۔ شریعت جیسے حکم دیتی ہے، شریعت کا جو تقاضا ہے اسی تقاضے کے مطابق ہم صبر کریں گے۔ اور صبر کب کریں گے؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت پریشانی آتی ہے اسی ٹائم ہمیں صبر کرنا، ایسا نہیں 2-4 دن کے بعد، ہفتے دن کے بعد، انسان کو تو صبر ہو ہی جاتا ہے۔ شریعت نے جیسے حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں بشارت کی طرف، انعامات کی طرف، بدلے کی طرف۔ جیسے کہ شروع میں آیت پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی 3 آیتیں پڑھی تھیں، ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے 3 بشارتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین قرآن کے بہت سارے مقامات پر صبر کا جو تذکرہ کیا ہے، تو بڑے بڑے بدلے اور بڑی بڑی جو ہے باتیں، بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ان میں سے 1-2 جگہ دیکھیے اللہ کیا بیان کر رہا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات کا مقابلہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں یہ کہے میرے ساتھ اپنے ملک کا پردھان منتری، وزیر اعظم میرے ساتھ ہے، کتنی بڑی بات ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی۔ میرے ساتھ ایم ایل اے کھڑا ہے، میرے ساتھ ایم پی کھڑا ہے، میرے ساتھ گاؤں لیڈر کھڑا ہے، میرے ساتھ گاؤں کا چودھری کھڑا ہے، کتنی بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی۔ جب یہ معلوم ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو دنیا کی تمام چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں، کمتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ سمجھ کی بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو، نہیں سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کو ساتھ لے کے اگر زندگی گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کی ہر ترقی آپ کو ملے گی، ہر وہ چیز ملے گی جو آپ چاہتے ہیں، ہر اچھی چیز ملے گی، جو چاہیں گے ملے گی، جو مانگیں گے ملے گا، جو کرنا چاہیں گے وہ پورا ہوگا۔ اللہ کا ساتھ رہے گا تب، اور اللہ کا ساتھ نہیں ہے تو بظاہر دنیاوی ترقی آپ کو مل بھی جائے لیکن اس ترقی میں فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر ثبات نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، وہ چیز کبھی بھی متزلزل ہو سکتی ہے، تہس نہس ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے، یا اس چیز کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ ہے تو وہ محدود ہوگا، کم ہوگا، تھوڑا ہوگا، لیکن اللہ کو جو ساتھ لے کے چلتا ہے اس کے کام میں، اس کے ہر چیز میں جو فائدہ ہوگا وہ ہمیشہ والا فائدہ اور بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ
بندوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ان اللہ مع الصابرین. اس کو سمجھیں، اللہ کا ساتھ ہونا کتنی بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اللہ کو ساتھ لے کر IAS بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک افسر بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت بڑا کوئی کچھ بننا چاہتے ہیں، بہت بڑی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ساتھ ہے تو بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کا ساتھ نہیں ہے تو بڑی بڑی چیزیں بھی آپ کے لیے، دنیا کی چیزیں ہیچ ہو جائیں گی. اسی طرح اللہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان آیتوں کے قرآن میں تو متعدد آیات ہیں، صرف انہی دو چند آیتوں کے ذریعے آپ غور کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان پر رحمت بھیجتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے. یہ صبر کرنے والے کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ ان کے ساتھ. تو اگر ہم صبر کرنے والوں میں سے بنتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ کی محبوبیت، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو روشنی قرار دیا ہے. روشنی، الصبر ضیاء. مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے 233 نمبر کی، الصبر ضیاء. صبر کیا ہے؟ روشنی ہے، دیا ہے. مصیبت میں انسان سمجھتا ہے اندھیرے میں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کچھ کام آنے والی چیز نہیں ہے، ہر دروازہ بند ہے، کہیں سے کچھ کھل نہیں رہا ہے، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے. حقیقت میں اگر آدمی مصیبت میں صبر کر لے تو اس کے لیے روشنی، اس کے لیے روشنی ہے، اور وہ پریشانی میں بھی اس روشنی میں چلنے کا کام کرے گا، پریشانی سے نکلنے کا اسے دروازہ مل جائے گا اور وہ پریشانی سے نکل سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سچا ہے، اس کے اندر حرف حرف سچائی ہے. اور بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا افضل الایمان الصبر والسماحہ، افضل الایمان قرار دیا ہے. افضل ایمان یعنی بہترین ایمان ہے صبر کرنا، صبر کی فضیلت میں سے ہے. تو صبر اور شکر یہ مومن کی صفت ہے. صبر اور شکر، مومن کی دو حالت ہو سکتی ہے، اچھی حالت یا مومن کی خراب حالت. اچھی حالت میں شکر کرے گا، بری حالت میں صبر کرے گا. اچھی حالت میں شکر کرنا ہے، بری حالت میں صبر کرنا. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2999 نمبر کی، کہ مومنین کے تمام معاملات اچھے ہی ہیں، خیر کے ہی معاملات ہیں، اور یہ مومن کے ساتھ ہی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکریہ بجا لاتا ہے اور یہ اس کے حق میں خیر کی بات ہے. مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے. تو مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، مصیبت آئے تو خیر ہے اور نعمت ملے تو بھی خیر ہے. اور جبکہ جو ہے ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 1053 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وما اعطی احد من عطاء خیر واوسع من الصبر، کہ جس کو صبر دے دیا گیا، اللہ کی طرف سے جس کو صبر دے دیا گیا، اس سے بڑھ کر کوئی عطاء الہی اور کوئی وسیع عریض چیز ہی نہیں دنیا میں. جو صبر دے دیا گیا تو عطاء الہی میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے اگر مانگنی چاہیے دنیا میں صبر، قناعت. اگر قناعت ہوگی تو آپ تھوڑے سے بھی پیسے میں راضی رہیں گے، خوش رہیں گے، آپ کی بڑی دنیا، وسیع دنیا رہے گی. لیکن قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے تو بہت زیادہ دولت ہونے کے باوجود آپ پگھلتے رہیں گے، لگے گا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، فلاں کے پاس تو اتنا ہے، فلاں کے پاس تو اتنا ہے، فلاں نے تو یہ کر لیا، فلاں نے تو وہ کر لیا. یہ صبر کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. آپ کو یہ جو سجھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، صبر کا فرق ہے. اگر قناعت ہے تو آپ کو اپنی دنیا بڑی وسیع نظر آئے گی، دنیا کی جو ہے دنیاوی زندگی بھی، بلکہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے کہیں گے میں تو کم ایمان والا ہوں، لیکن دنیاوی اعتبار سے کہیں گے اگر صبر ہو جائے، قناعت کی دولت مل جائے تو کہیں گے مجھے جو اللہ نے دیا بہت زیادہ ہے. تو صبر کی نعمت اللہ تعالیٰ سے ہمیں طلب کرنی چاہیے. اب آتے ہیں صبر کے جو بڑے بڑے انعامات ہیں. چند چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو میری نظر میں سب سے بڑے بڑے انعامات ہیں صبر کے، آپ کے سامنے جو ہے میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ان وجوہات اور ان بڑے بڑے انعامات کی وجہ سے صبر کی دولت کو اپنانے کی اور اس کو ہتھیانے کی کوشش کریں گے. صبر کا ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے
اور صبر کرنے کی وجہ سے یا تکلیف پہنچنے کی وجہ سے تکلیف کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، تکلیف کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے 2399 نمبر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه وولده وماله حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ۔ مومن مرد اور عورت کی پریشانی، مومن مرد و عورت کی جان، مال، اولاد میں جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو جب تک وہ تکلیف میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو کوئی خطا اس کے پاس نہیں ہوگی۔ مومن مرد اور مومن عورت کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، برابر وہ مصیبت پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ اس پر صبر کر رہا ہوتا ہے، آخرت میں اللہ سے ملاقات کرے گا، کوئی گناہ نہیں رہے گا، کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ تو صبر کا بہت بڑا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جب ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک کرے گا، لیکن مصیبت پہ اگر ہم صبر نہ کریں تو مصیبت مصیبت ہی رہے گی، مصیبت وبال جان رہے گی۔ مصیبت اس وقت فائدہ مند ہوگی جب ہم مصیبت میں صبر کریں گے، تب جا کے یہ مصیبت ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے 5641 نمبر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ مومن کو، مسلمان کو جو پریشانی، جو بیماری، جو رنج و الم، جو تکلیف، جو غم اور جو حزن و ملال پہنچتا ہے، اور حزن و ملال پہنچنے کی وجہ سے حتیٰ کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس تکلیف کی وجہ سے اس تکلیف کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو پریشانی آئے، مصیبت آئے، رنج آئے، ملال آئے، حتیٰ کہ بدن میں، پیر میں کانٹا بھی چبھے، تو اس کانٹا چبھنے کو، اس پریشانی کو اللہ رب العالمین گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو مومن کے لیے الحمدللہ۔ تو مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس سے اس کے گناہ ختم کیے جاتے ہیں، کم کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جس کو پریشانی دنیا میں ہے، ان بھائیوں کو رنج و ملال کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، پردیس میں ہے، پردیس کی پریشانی ہے، فیملی کو چھوڑ کے آئے وہاں پریشانی ہے، یہاں کام کرتے ہیں یہاں پریشانی ہے، کبھی اچانک اللہ کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام، رسول اللہ کا فرمان ہمیں حوصلہ دلاتا ہے، ہمیں حوصلہ دلاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت ملتی ہے، اگر آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک ایک پریشانی کا بدلہ دیتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو پریشانی میں صبر کرنے پر اللہ رب العالمین ایک فائدہ یہ دیتا ہے کہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ صبر کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ایک بڑا مقام دیتا ہے۔ ویسے بہت ساری چیزیں قرآن کے حوالے سے تو آپ کو ذکر ہی کیا ہوں، ایک جو حدیث رسول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، چونکہ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، حدیث سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہے، قرآن سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہے، وہی دلیل ہے، اور اسی کے پس منظر میں ہمیں سوچنا ہے اور اسی سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے انسان کا درجہ اور مقام بہت بلند ہوتا ہے، بلکہ ہم عمل بھی اتنا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف صبر کرنے کی وجہ سے ہمیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث سنیے، اور حدیث بعد میں اس کو دیکھ بھی لیجئے گا، بڑی عظیم حدیث ہے، اور جو لوگ مشاہدین جو سن رہے ہیں وہ سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، 3090 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ کو اللہ کی طرف سے کوئی مقام، کوئی رتبہ ملتا ہے، اور اس مقام، اس رتبے تک آدمی، وہ بندہ اپنے عملوں کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو یا تو مال میں، یا اولاد میں، یا جسم میں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
اللہ ایک بندے کو ایک رتبہ دینا چاہتا ہے، رتبہ دے رہا ہے، اس رتبے تک وہ انسان، وہ بندہ اپنے عملوں، اپنے کردار سے نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، جسم کے ذریعے آزماتا ہے، یا مال کے ذریعے آزماتا ہے، یا اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، اور جب صبر کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیسے مل رہا ہے؟ کس بنیاد پر یہ رتبہ مل رہا ہے؟ صبر کی بنیاد پر یہ رتبہ مل رہا ہے کہ جب آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، مال میں، جسم میں، اولاد میں، جو مصیبت آ رہی اللہ کی طرف سے، اگر آپ اس میں صبر کرتے ہیں تو جب آپ دین کا جو بہت سارا کام نہیں کر پاتے، نیکی کا کام، ان کے بغیر بھی اللہ رب العالمین آپ کا مقام بہت بلند کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے صدیقین، صالحین، متقین، ان لوگوں کے مقام تک آپ کو پہنچا دے، ان لوگوں کے مقام تک۔ کس بنیاد پر؟ صرف صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو صبر کرنے سے اللہ رب العالمین ایک بڑا مقام دیتا ہے، بڑا بدلہ دیتا ہے، اور بدلہ یہ ہے کہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے مقام کو اٹھا دیتا ہے، صرف صبر کرنے کی بنیاد پر، ان کے عملوں کی بنیاد پر نہیں، صرف صبر کرنے کی بنیاد پر۔ اور پچھلے ہفتہ آپ نے سنا تھا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مال میں آزمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد میں آزمایا، اللہ تعالیٰ نے جسم میں آزمایا، یہ تینوں چیزوں میں آزمائش کی۔ مال ختم، اولاد ختم، جسم کے اندر پورا جسم جو ہے بیماری کا شکار ہو گیا، صبر کرتے رہے، 18 سال تک ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، اس میں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بیماری سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، پھر خوبصورت ہو جاتے ہیں، حسین و جمیل ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بیوی بھی دیکھ کر نہیں پہچان پاتی ہے، پھر اللہ دولت بھی دیتا ہے۔ ایک ٹڈی ایک جو ہے آسمان سے بدلی کو بھیجتا ہے، جاؤ ایک کھلیان پہ برسو، وہ بدلی سونے کی بارش کرتی ہے، ایک بدلی اور کو بھیجتا ہے، جاؤ ایوب علیہ السلام کے کھلیان کی طرف بارش کی طرف برس جاؤ، وہ بدلی جو ہے چاندی برستی ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر؟ صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ مقام دے رہا ہے، جسم دے رہا ہے، حسن دے رہا ہے، اور دولت بھی دے رہا ہے۔ تو صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ مصیبت ٹالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے، انعامات بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں جو صبر کا بدلہ ہے وہ تو ملے گا ہی۔ صبر کا ایک بدلہ یہ بھی ہے جو بڑا بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزماتا ہے، اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اس لیے آج سے آپ جو سن رہے ہیں وہ، اور میری بات جہاں تک جا رہی ہے وہ، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی کھلی نہ اڑائیں، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اس سے نصیحت لیں، اس سے سبق لیں۔ اگر آپ آسانی میں ہے تو آپ کی بھی آزمائش ہے، اور اگر کوئی مصیبت میں ہے تو وہ بھی آزمائش میں ہے، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی اپنی آزمائش میں اللہ کے یہاں کامیاب ہوتا ہے، نعمت میں کون شکر ادا کر رہا ہے، اور پریشانی میں کون صبر کر رہا ہے، دونوں کی آزمائش۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے۔ تو جس کو اللہ اپنی نظر میں محبوب بنانا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، اس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، تو جو مصیبت میں ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کو خیر مل رہی ہے، اس کو بھلائی مل رہی ہے، اس کو نیکی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5645 نمبر کی۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو کسی پریشان حال کو دیکھ کر ہمیں ہنسنا نہیں ہے، اور ہم اگر پریشانی میں ہیں تو ہمیں بھی صبر کرنا ہے، تقدیر کا حصہ ماننا ہے، اور جزا فضا سے بچتے ہوئے ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا ہے، اور اسی طریقے سے صبر کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے۔ بلکہ دیکھیں ایک پیاری سی حدیث، بڑی عظیم حدیث، بہت اچھی پیاری اور سچی حدیث، ان لوگوں کو جو پریشانی میں ہے حوصلہ دینے والی حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے حسن صحیح قرار دیا ہے، 2396 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبہ فی الدنیا، اللہ جس بندے کے بارے میں خیر چاہتا ہے اس کی سزا کو دنیا میں مقدم کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے، بھلائی دینا چاہتا ہے،
اس کی سزا کو دنیا میں مقدم کر دیتا ہے، یعنی جو سزا آخرت میں ملنی تھی وہ سزا دنیا میں بھیج دیتا ہے، وہ سزا کاٹ لیتا ہے، آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ جو یہاں پریشانی میں ہے وہ خوش ہو جائے، جو بیماری میں ہے خوش ہو جائے، جو امتحان میں ہے خوش ہو جائے، آخرت کا عذاب آپ سے ہلکا ہو رہا ہے، آخرت کی پریشانی آپ سے ہلکی ہو رہی ہے، آپ کو غم نہیں کرنا ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کو بے چین نہیں ہونا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر آپ کو گھٹن نہیں محسوس کرنی ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے آخرت کی پریشانی ہم سے ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی سزا کو دنیا میں مقدم کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے گناہ کو روک رکھتا ہے، اس کی سزا دنیا میں نہیں دیتا ہے، اس کے گناہ کو روک دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا پوری سزا دے گا، پوری سزا اللہ دے گا۔ تو دنیا کی پریشانی گناہوں کی تلافی کا سبب ہے، دنیا کی پریشانی مصیبت آخرت کے عذاب کو ٹالنے کا سبب ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی پریشانی سے نہ گھبرانا ہے، نہ اکتانا ہے، نہ بے چین ہونا ہے، بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ ایک مومن کو تو کبھی نہیں پریشانی سے گھبرانا چاہیے، بلکہ حدیثوں میں تو ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اچھے لوگ، نیک لوگ، صالحین پریشانی جب آتی ہے خوش ہو جاتے ہیں، ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اچھے اور نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چلو ہمارا معاملہ دنیائی میں نمٹ جا رہا ہے، آخرت میں انشاءاللہ ہم جو ہے ایک طرح سے نکھرے ہوئے، جس طرح سے سکہ نکھرتا ہے، جو بھٹی سے جو ہے سونا اور چاندی نکھر کر جو ہے سامنے آتی ہے، تو اسی طریقے سے ہم نکھر کر جو ہے تیار ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں جو پریشانی آتی ہے ہمارے مقام کو بلند کرنے کے لیے، گناہوں کو معافی کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے مقام بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنا مقرب بندہ بناتا ہے۔ صبر کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا حساب بدلہ دے گا۔ بہت سارے اعمال ہیں، عبادات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان اعمال کا بدلہ فکس کیا ہے، حج کا بدلہ یہ، عمرہ کا بدلہ یہ، نماز کا بدلہ یہ، روزے کا بدلہ یہ، زکوٰۃ کا بدلہ یہ، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کا بدلہ متعین کیا ہے۔ لیکن صبر کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو بلا حساب بدلہ دیں گے، بلا حساب، بغیر ناپ کے، بغیر تول کے، بغیر قید کے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو بلا حساب بدلہ دے گا۔ تو ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور جن پر مصیبت آتی ہے ان کو گھبرانا نہیں ہے، ان کے لیے یہی میسج اور تعلیم ہے کہ اس مصیبت پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بدلہ دیتا ہے۔ صبر کا ایک آخری بدلہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، جو سب سے بڑا بدلہ ہے، صبر کا آخری بدلہ جو سب سے بڑا بدلہ، ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے نصوص ہیں، واقعات ہیں صبر کے تعلق سے، قرآن میں، حدیث میں بہت سارے دلائل، بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ انبیاء نے، اولیاء نے، نیک لوگوں نے، صحابہ نے دین پر، ایمان پر، مصیبت پر کیسے صبر کیا۔ میں نے بڑی بڑی باتیں آپ سے ذکر کی ہیں تاکہ ہمارا حوصلہ بنے، ہم کو ہمت ملے، جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں ان کو ایک طرح سے خوشی اور راحت ملے کہ نہیں، اس کے ذریعے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، انعام ہے، اللہ خیر دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے بڑا بدلہ صبر کا جنت ہے، صبر کا سب سے بڑا انعام جنت، اور ظاہر سی بات مومن کے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ مومن کو جنت مل جائے سب کچھ مل گیا، جنت میں کیا نہیں ہے جو آپ چاہیں گے، جو نفس چاہے گا، جو دل چاہے گا، جو خواہش ہوگی، ہر چیز جنت میں مل جائے گی۔ تو جب اللہ رب العالمین صبر کے بدلے ہمیں جنت دے رہا ہے، گویا کہ ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں 2822 نمبر کی یا 2322 نمبر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو اللہ رب العالمین نے مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا ہے۔ اللہ نے جنت کو
مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا ہے اور جہنم کو شہوت اور خواہشات سے گھیرا ہے. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں یا ہم سمجھانے کے اعتبار سے واضح لفظ میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو پریشانی سے گھیرا ہے اور جہنم کو آسانی سے گھیرا ہے، آسانی والی چیزوں سے. اگر آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے من پہ چلتے ہیں، ابھی اپنے طبیعت پہ چلتے ہیں، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتے، کنٹرول میں نہیں لاتے. میں نے بتایا نا، صبر ہے کنٹرول میں لانا، شریعت پر لانا، آہو بکا سے بچنا، شریعت کے مطابق نفس کو چلانا. تو اگر آپ نفس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو جی میں آئے، جو نفس میں آئے، جو طبیعت میں آئے کرو، کہاں جائیں گے؟ سیدھے جہنم میں. اور اگر تکلیف برداشت کرتے ہیں، نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، پریشانی برداشت کرتے ہیں، دین پر عبادت پر جو پریشانی آتی وہ انگیج کرتے ہیں، منہیات سے محرمات سے بچنے میں جو پریشانی آتی وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مصائب اور مشکلات آتے ہیں وہاں صبر کرتے ہیں، اس کا بدلہ جنت ہے. یعنی پریشانی میں آپ مبتلا ہوں گے، پریشانی اختیار کریں گے، پریشانی میں رہیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. اور اگر اپنی مرضی سے چلیں گے تب جنت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو گھیرا ہی پریشانی سے، تو پریشانی میں آپ پریشانی ملے گی، پریشانی پر صبر کریں، اس کا بدلہ جنت ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، 2576 نمبر کی حدیث ہے. عطا ابن رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کو نہ دکھلاؤں؟ جنتی عورت، سبحان اللہ، دنیا میں جنتی عورت. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھتے تھے. آج ہمارے درمیان اس کی کیسے تمیز ہوگی کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ڈر لگتا ہے. قدم قدم پر جو ہے غلطی کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. اور اس زمانے میں دیکھیں جو ایسا زمانہ، نبی کا زمانہ، نبی کے بعد کا زمانہ، خیر القرون عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد تبع تابعین، ان زمانے میں بہترین لوگ رہا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں جو ہے ایک جنتی عورت کو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک جنتی عورت کو نہ دکھلاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں ضرور آپ دکھلائیں جنتی عورت کو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو عورت دیکھ رہے ہیں کالی عورت، ہم کسی کی شکل دیکھ کر کے مرتبہ اور مقام دیکھتے ہیں نا، اسلام میں شکل وکل کچھ نہیں ہے. اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے عمل، اس کا کردار، اس کا تقوی، اس کا مجاہدہ، نفس پر جو مجاہدہ کر رہا ہے، نفس پر جو کنٹرول کر رہا ہے، وہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک کالی عورت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا عارضہ ہے، مرگی کی بیماری ہے، بے ہوش ہو جانے کی بیماری ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں. یہ تکلیف ہے نا، میں تکلیف کی بات کر رہا ہوں، تکلیف پر صبر، یہ موضوع ہمارا، اس کا انعام. تکلیف پر صبر، اس کا انعام. اسی بات کو سمجھنا ہے، اس میں تینوں چیزیں. یہ تکلیف ابھی بیان کر رہا ہوں کہ بیماری آتی ہے. بیماری کون سی ہے؟ مرگی کی بیماری ہے، اور سطر کھل جاتا ہے، جسم کھل جاتا ہے. یہ بیماری ہے، بے ہوش ہو جانا، گر پڑنا، اپنے آپے میں نہ رہنا، اپنے آپ میں نہ رہنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سنیے بات، سنیے سمجھیے اور اس سے نصیحت حاصل کریں ہم سب لوگ. ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کرو. ان شئتی صبرتی، اگر تم چاہو تو صبر کرو. ولکی الجنہ، اگر تم چاہو صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے. جو بیماری تمہیں ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، پریشانی ہے، اگر تم چاہو تو اس پر صبر کر لو. اگر تم صبر کر لیتی ہو اس پریشانی میں، اس کا انعام جنت. تینوں چیز آ گئی، پریشانی، صبر، انعام. پریشانی مرگی، صبر، اس پریشانی پر صبر کرنا، اس کا انعام جو سب سے بڑا انعام ہے وہ جنت. اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. دیکھ لو تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتی ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے. ایمان والے اگر
ہوتے ہیں تو اچھا جواب دیتے ہیں، اچھی چیز چاہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ دعا کر دیجئے ٹھیک ہو جائے، کون پریشانی میں رہے گا، کون جھیلے گا اس مصیبت کو۔ ایمان والے کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں نہیں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ان سے راضی ہوئے، ان کے عملوں سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ان کے اعمال ایسے تھے، ان کے کردار ایسے تھے۔ وہ کیا کہتی؟ اصبرو، میں صبر کروں گی۔ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر ادنا سی پریشانی آئے، چہرے پہ ادنا سا داغ ہو، دوا سے نہ ٹھیک ہو، علاج سے نہ ٹھیک ہو، اس کا کوئی کاٹ نہ ہو، کوئی مولانا کہہ دے کہ نہیں میں ٹھیک کر دوں گا، یہ دعا ہے، یہ تعویذ ہے، یہ فلاں ہے، یہ پاور میرے پاس، ہم کہیں گے جیسے وہ ٹھیک کر دو، جتنا پیسہ لگے گا میں دوں گا۔ دیکھتے ہیں دنیا میں جتنا پیسہ، اس کو بچا لو، اس کو ٹھیک کر لو، اس کو وہ کر دو، میں دے دوں گا، گھر بیچنا پڑے، زمین بیچنی پڑے، پوری دولت دے، آپ کا کام اس کو ٹھیک کر دے۔ یہاں دیکھیں ایک صحابیہ کالی عورت کہتی ہے میں صبر کروں گی۔ یہی تو صبر ہی کا بدلہ تو جنت ہے۔ صبر ویسے نہیں ملے گی، صبر جنت، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو صبر کرنے سے ہمیں جنت ملے گی۔ پریشانی کو جھیلیں گے، اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ اگر پریشانی آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر پریشانی ہے، اگر ہم اس کو دنیاوی علاج سے دور کر سکتے ہیں تو ہم دور کر سکتے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، نبی نے یہاں بھی اختیار دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن اگر تم صبر کرتی ہو اس آزمائش پر، اس پریشانی میں صبر کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت رکھا ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، البتہ اتنی دعا کر دیں کہ میرا جو سطر کھلتا ہے، جسم کھلتا ہے، وہ جسم نہ کھلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور وہ جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے، بدن جو ہے نہیں کھلتا ہے۔ لیکن جو بیماری ہوتی ہے اسی بیماری پر قائم رہتی ہے، صرف اس خواہش میں، اس تمنا میں، اس ارادے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ صبر کا بدلہ ہے، صبر کا انعام ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے جنت دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، 6424 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس حدیث میں آئے اللہ فرماتا ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ جس حدیث میں یہ آئے اللہ فرماتا ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا جس کی میں دنیا کی کوئی عزیز ترین چھین لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، میرے بندے کی دنیا کی کوئی عزیز پسندیدہ چیز اٹھا لیتا ہوں تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ بدلہ وہ آدمی صرف اس لیے صبر کرے کہ اللہ ثواب دے گا، جو کوئی بندہ جس کی کوئی دنیا کی کوئی چیز محبوب چیز میں اٹھا لیتا ہوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، ثواب کی نیت سے اس تکلیف پر، اس محبوب چیز کے چھن جانے پر صبر کرتا ہے، تو اس چیز کا بدلہ میرے یہاں جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو جنت کا صبر کا سب سے بڑا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور مومن کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث پڑھ کر جو ہے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، حدیث نمبر 2402 نمبر کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا جو لوگ دنیا میں تکلیف اور مصیبت میں رہتے تھے، جب قیامت میں ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا جو لوگ دنیا میں تکلیف میں، پریشانی میں صبر کیا کرتے تھے، تو جو لوگ عافیت میں تھے، جو لوگ پریشانی میں نہیں تھے، اہل عافیت تھے، آسانی میں تھے، وہ لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں قینچی سے ہماری کھالیں، ہمارے جسم کی کھالیں اتاری جاتی، کاش، یعنی ہم کو بھی تکلیف ہوئی رہتی دنیا میں تو آج آخرت میں ہم کو بھی بہت بدلہ ملتا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ بہت بدلہ ہے تکلیف پر صبر کرنے کا، تکلیف میں رہ کر جو ہے صبر کرنے کا، آخرت میں بہت بدلہ ہے۔ تو جو لوگ تکلیف میں رہتے ہیں، آزمائش میں رہتے ہیں دنیا میں،
تو دنیا میں بھی بھلا ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے سے اس تکلیف کو دور بھی کرتا ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، مقام مرتبے کو بلند بھی کرتا ہے، اور آخرت میں بلا حساب و کتاب بدلہ دے گا۔ بلکہ صبر کا مقام اور صبر کا سب سے بڑا بدلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے گا۔ ایک دعا جو قرآن میں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھائی ہے، صبر کے تعلق سے اسے یاد کر لیں اور اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں گے، اللہ سے توفیق طلب کرتے رہیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 126 میں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہم کو مسلمان کی حالت میں وفات دے، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں وفات دے۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو نماز کے سجدے میں افضل اوقات میں ہمیں کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے صبر کی توفیق طلب کرنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی پریشانی دے کر آزماتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، اس کا وصف یہ ہے کہ نعمت میں اللہ کا شکر بجا لائے اور پریشانی میں صبر کرے، صبر کا دامن تھامے۔ تو صبر کا دامن مصیبت میں تھامنا ہے، اور مصیبت کو اللہ کی طرف سے تقدیر کا حصہ مانے، اس پر اسی ٹائم صبر کرے جس ٹائم مصیبت آ رہی ہے، جزا فضا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، لوگوں سے بیان کرے ہمارے یہاں حالات بہت برے ہیں، اگر کسی سے ہم پوچھیں بھائی کیا حال چال، بہت برے حالات، گر گئے ہم، مر گئے ہم، پریشان، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، نبی نے ہمیں سکھایا کوئی حال پوچھے کہو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، ہمیشہ ہر حال میں اللہ، کچھ بیمار ہیں بیڈ پہ کوئی پوچھے بھائی آپ کا کیا حال ہے، کیا محسوس، الحمدللہ اللہ نے ٹھیک رکھا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہے، شکر گزاری، اللہ کی حمد بیان کرے، ہو سکتا ہے اسی کلمے سے اللہ آپ کو ٹھیک کر دے، پریشانی سے بھی آپ کو آسانی کی طرف لے آئے۔ اس لیے شکوے شکایت تو آہو بکا ہم اپنی زندگی سے ختم کریں، اللہ کی پریشانی پر ہم صبر کریں، تو اللہ رب العالمین انہی وجہ سے دنیا میں بھی گناہوں سے پاک کرے گا، اور آخرت کے عذاب کو ادھر بھیج کر اللہ ہمیں پاک صاف کر دے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں ہمیں اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہا ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اتنا مضبوط کر دے کہ پریشانی میں بھی ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے، پریشانی میں ہم صبر کر سکیں۔ بار الہ ہمیں اچھے بہترین صبر کرنے والوں میں سے ہم سب کو بنا دے، ہمیں صبر ایوب دے، ایوب علیہ السلام نے جیسا صبر کیا تھا ہمیں بھی ان کی طرح صبر کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ دین پر عمل کرنے میں صبر دے، منہیات سے بچنے میں صبر دے۔ بار الہ مصیبت جو آتی ہے تقدیر کا حصہ ہے، اس مصیبت پر ہمیں نیک لوگوں کی طرح صبر کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ پریشانی میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم میں سے جو مسلمان مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے حال کو تو جانتا ہے، ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے عملوں میں اخلاص نہیں ہے، ہم اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ہمیں ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، تھوڑے اعمال ہیں، اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور نیک اعمال جو تیری رضا کے لیے ہم نے کیا ہے اس کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں ہمارے لیے نجات کا راستہ آسان فرما دے۔ ہم سب لوگ جیسے اس جگہ پہ اس محفل میں بیٹھے ہیں، جنت میں بھی ہم سب لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔